میں آپ کو ایک جملہ اور کہہ کے جا رہا ہوں، اے پنڈی بھٹیاں والو، ایک کمپنی وہ ہے کہ جس نے شان رسالت روکنی ہو وہ تو عید کی آڑ لے لیتی ہے۔ اگر ہم حضور کی چادر کو چومیں، یہ چومنا تو شرک ہے، مطلب بیچ میں تو عید کو لے کے آگے نا بھائی، بولو کس کو لے کے آگے بیچ میں؟ تو عید کو لے کے آگے۔ ان کا مقصد تو عید کی خدمت کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد شان رسالت کو روکنا ہے۔ اسی طرح ایک کمپنی فی زمانہ وہ ہے جنہوں نے آل رسول کی شان کو روکنا ہو، بیچ میں صحابہ کو لے کے آ جاتے ہیں۔ ادھر آل رسول کی شان شروع کرو، بیچ میں سے صحابہ کو شروع کریں گے۔ ارے او چبل آدمی، ان کو جا کے صحابہ کی باتیں ان سے پوچھ جو صحابہ کے منکر ہوں، جو ہیں ہی سنی۔ اور محرم الحرام کے اندر پروگرام ہو رہے ہوں گے، شان آل بیت کا اشتہار ہوگا، خطیب صاحب تشریف لائیں گے، گھنٹہ پورا آل نبی کا نام کوئی نہیں، آخر میں رسمی طور پہ دو باتیں امام حسین کی، اور چل مولوی صاحب اپنے کار۔ ملا جی جب اشتہار امام حسین کا تھا تو قصیدہ پڑھتے ہوئے موت آتی تھی؟ اس کا مطلب ہے تیرے اندر بغض ہے، تیرے اندر بغض ہے جو تجھے آل رسول کا ذکر نہیں کرنے دیتا۔ یہ دیکھ آل محمد کے نوکروں کو۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا چبل تجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات کاملا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد ادخلہ اللہ فی الجنہ، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات منافقا و کافرا۔ تجھے یہ پتہ نہیں حضور نے فرمایا تھا وہ جو میری آل کی محبت میں تڑپتا ہوا مرا، مرے گا بستر پہ، مرے گا شہید، مرے گا بخار سے، ہوگا شہید، وہ مرے گا جس حال میں بھی ہوگا پکا مومن، مرے گا جس طریقے سے بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو میری آل کے بغض میں مرا، وہ جس طرح نماز روزہ جو مرضی کرتا ہو، فرمایا اللہ اس کو مارے گا، وہ مرے گا منافق، وہ مرے گا کافر۔ اب او بھائی ادھر، ہم لوگ کوئی کسی کو پکڑ پکڑ کے انگوٹھے لگانے کر تو نہیں سکتے۔ ہم نے تو آپ کو بتا دیا علی علی کرے گا جنت جائے گا، بغض رکھے گا۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔